قارون کا ایک مشہور قصہ ہے جو قرآن اور اسلامی کتابوں میں ملتا ہے، جس سے بےحد امیر شخص قارون اپنے مال اور دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔ قرآن کا قصہ اسرائیل اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور کھچر پر لایا جایا کرتی تھی۔ ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق قارون سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا یسور کا بیٹا تھا۔ قارون بہت زیادہ خوبصورت بھی آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی بنی اسرائیل اور تمام لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قرآن جوانی میں اپنی قوم کا اخلاق اور نیک آدمی شمار کیا جاتا تھا۔ قارون توریت کا بڑا عالم بھی تھا کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوئی تھی، اس لیے کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھے آواز کا بھی مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی اس کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے لوگ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کے غلامی سے نجات ملی تو ان کے ساتھ مصر چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے کے دیے کہ کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے خیرات کا گھر طلب کر، دنیا سے اپنا حصہ نہ پورا اور حسنا کر، جیسا اللہ نے تجھ پر احسانات کیے ہیں، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروپ کو جمع کیا۔ بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسہ دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کر سکو۔ قارون نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے اس کی بیوی ہو تو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ یہ کام اپنے ہی انجام دیا ہو تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اسی کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں فلاں فاحش عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر اس عورت کو بلایا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا کے پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا پار قرار دیا، فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے؟ عورت نے اس مجمع میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کچھ دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کو کہا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر پڑے۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ قارون کو جتنے بھی لوگ ماننے والے لوگ تھے وہاں سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے ساتھی زمین میں دھسنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے قارون اور اس کا خزانہ زمین میں دھس گیا۔ قارون ایک عبرت نشانی لوگوں کے لیے بنی رہ گیا۔